یہ کہانی ہے 3 دن کا بادشاہ۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ہندوستان کے ایک بڑے شہر نور آباد میں ایک نہایت عادل اور انصاف پسند بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام تھا سلطان فخر الدین۔ وہ اپنی رعایا سے محبت کرتا تھا اور لوگوں کے مسائل خود سنتا تھا، مگر عمر کے آخری حصے میں سلطان بیمار پڑ گیا۔ ایک دن دربار میں سلطان نے وزیروں، امیروں اور قاضیوں کو بلا کر کہا، میرے عزیزو، میں نے اپنی ساری عمر عدل و انصاف سے گزاری ہے، مگر اب میں چاہتا ہوں کہ اپنی رعایا کو ایک سبق دوں۔ میں چاہتا ہوں کہ 3 دن کے لیے ایک عام آدمی کو بادشاہ بنایا جائے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ تخت پر بیٹھ کر کس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں اور طاقت کے ساتھ کیسے امتحان آتے ہیں۔ یہ اعلان سنتے ہی پورے دربار میں چمہ گوئیاں شروع ہو گئیں۔ وزیروں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ قاضی نے عرض کی، جائے پناہ، یہ ایک انوکھا فیصلہ ہے، لیکن اس میں ضرور کوئی حکمت ہے۔ سلطان نے مسکرا کر کہا، بالکل، میں چاہتا ہوں کہ رعایا سمجھ کے اقتدار کھیل نہیں، ایک ذمہ داری ہے۔ اگلے دن شہر کے چوک میں اعلان ہوا کہ 3 آدمیوں کے لیے بادشاہ بنایا جائے گا۔ شرط یہ تھی کہ کوئی عام آدمی ہو، کوئی بڑا عہدہ نہ رکھتا ہو۔ ہجوم میں سے کئی لوگ آگے بڑھے، مگر قرعہ اندازی کے ذریعے ایک نوجوان کا نام نکلا۔ اس کا نام تھا احمد۔ احمد ایک غریب نےبائی کا بیٹا تھا۔ دن رات تندور پر روٹیاں لگاتے تھوڑے بہت پیسے میں گزارا کرتے۔ جب اس کا نام پکارا گیا تو وہ حیران رہ گیا۔ لوگوں نے تالیاں بجائی اور سپاہیوں نے اسے دربار لے جایا۔ وزیر نے اعلان کیا کہ آج سے 3 دن کے لیے احمد نور آباد کا بادشاہ ہوگا۔ احمد کے شاہی لباس پہنایا گیا، سنہری تاج اس کے سر پر رکھا گیا، ہاتھ میں شاہی عصا تھما دیا گیا۔ جب وہ تخت پر بیٹھا تو ساری رعایا نے جھک کر سلام کیا۔ احمد کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اس نے سوچا، یہی ہے اصلی زندگی، اب سب میرے حکم کے غلام ہیں۔ پہلے دن اس نے کتنی عجیب فرمان جاری کیا کہ بازار کے سب سے بہترین کھانے روز اس محل میں پہنچائے جائیں۔ جو بھی شخص اس نام پر آواز بلند کرے گا، اسے سزا ملے گی۔ شہر کے گلیوں کو رنگ برنگے کپڑوں سے سجایا گیا۔ وزیر اور قاضی نے کہا، جائے پناہ، یہ حکم ضروری نہیں، بہتر ہوگا کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے فیصلہ کریں۔ لیکن احمد نے غرور سے کہا کہ میں اب بادشاہ ہوں، جو چاہوں گا کروں گا۔ رات کو اس نے شاندار دعوت رکھی، کھانے کے انبار لگ گئے، سارے زندان گانے بجانے لگے۔ احمد نے محسوس کیا کہ بادشاہی کا مزہ دنیا کی سب چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ دوسرے دن احمد کے دل میں غرور اور بڑھ گیا۔ وہ بازار میں گھوڑے پر نکلا، لوگ جھک کر سلام کرنے لگے، اور اچانک ایک غریب بڑھیا اس کے پاس آئے اور کہا، بیٹا، کل تک تم نےبائی تھے، آج بادشاہ ہو، یاد رکھنا یہ طاقت ہمیشہ کے لیے نہیں، رعایا کی خدمت کرو۔ احمد نے بڑھیا کا مذاق اڑایا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے ہٹا دو، میری خوشی میں خلل ڈالتی ہے۔ اس کے بعد اس نے مزید سخت فرمان جاری کیا کہ ہر شخص بادشاہ کے نام پر ایک دن کی کمائی خزانے میں جمع کروائے، جو انکار کرے اسے قید کیا جائے۔ شہر کے لوگ پریشان ہو گئے اور شور شرابہ شروع ہو گیا۔ قاضی نے دربار میں آ کر کہا، جائے پناہ، آپ کا وقت صرف 3 دن کا ہے، رعایا کی بد دعائیں مت لو۔ احمد نے کہکا لگایا، یہ 3 دن تو میرے ہیں، میں انجوائے کروں گا۔ رات کو اس نے مزید جشن منایا، مگر لوگوں کے دل میں اس کے لیے نفرت بڑھ گئی۔ تیسرے دن صبح سے سورج نکلا تو احمد کا دل عجیب طرح سے گھبرا رہا تھا۔ دربار میں لوگ ناراض چہروں کے ساتھ آئے اور ایک کسان نے کہا، جائے پناہ، آپ کے حکم سے ہمارا سب کچھ لٹ گیا۔ ایک مزدور نے کہا، ہم نے سوچا تھا آپ عام آدمی ہو، ہمارے دکھ درد سمجھیں گے، لیکن آپ نے تو ظالم نکلے۔ یہ سن کر احمد کے قدم ڈگمگائے اور اس کے چہرے کا غرور مٹ گیا۔ دوپہر کو قاضی اور وزیر نے آ کر کہا، جائے پناہ، آج آپ کی بادشاہی کا تیسرا دن ہے، شام کو اصلی بادشاہ تخت پر واپس بیٹھیں گے۔
ये सुनकर अहमद के हाथ से सा गिर गया। इसने रोते हुए कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा। 3 दिन की बादशाही ने मुझे दुख दिया। ताकत हमेशा नहीं रहती। शाम को सुल्तान फखरुद्दीन तख्त पर बैठे। अहमद को दरबार में बुलाया गया और सुल्तान ने कहा, देख अहमद, बादशाही खेल नहीं, एक इम्तिहान है। 3 दिन मैं तुम्हें अराया को खुश करने की बजाय गम दिया। यही अंजाम हर इस बादशाह का होता है जो ताकत को जुल्म के लिए इस्तेमाल करता है। अहमद ने आंसुओं के साथ कहा, जाए पनाह, मैंने बड़ी गलती किया। अब मैं ज़िंदगी भर लोगों की खिदमत करूँगा। सुल्तान ने मुस्कुरा कर कहा, यही मेरी मर्ज़ी थी। अब तुम्हारी असल बादशाही शुरू है, नेकी और खिदमत की बादशाही। इस दिन के बाद अहमद ने दोबारा अपने तंदूर पर लौट आया, मगर इसका दिल बदल चुका था। वो लोगों की मदद करता, गरीबों को रोटियां मुफ्त देता, हर वक्त यही कहता, असल बादशाह वो है जो दिलों पर हुकूमत करता है, ना कि ताकतों पर। ये कहानी हमें सबक सिखाती है, ताकत और इक़्तिदार आर्जी है। असली बादशाही दौलत या ताकत की नहीं, बल्कि अदल, नेक और खिदमत की है। जो दिलों पर हुकूमत करता है वही सच्चा बादशाह होता है। इस तरह की और कहानियों के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।